من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. یہ جو الفاظ آپ نے سنے ہیں یہ آپ جمعے کے روز خطبے میں سنتے ہیں اور بہت خوبصورت الفاظ ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ان خیر الحدیث، خیر الحدیث مرکب اضافی، اور خیر الحدیث میں پڑھ رہا ہوں، حالت نصب میں پڑھ رہا ہوں، حالت رفع میں کیا ہوگا؟ خیر الحدیث. اور کتاب اللہ مرکب اضافی. تو یہ جملہ ہے پورا ان خیر الحدیث کتاب اللہ. ترجمہ اس کا سنیے کہ یقیناً بہترین کلام، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اب اس جملے میں جو دو مرکب اضافی آپ کے سامنے استعمال ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو دوسرا مرکب اضافی ہے کتاب اللہ، وہ تو بالکل آپ اس کا ترجمہ جو کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب. لیکن یہ جو پہلا مرکب اضافی ہے خیر الحدیث، اس کا ترجمہ آپ اس طرح کاکے کی طرح نہیں کر رہے. تو اس جملے سے یہ بات اور آپ کے سامنے جو کل سوال اٹھا تھا، کیا کل کا لفظ، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ کل کا لفظ عربی زبان میں مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، اور پھر ایک سوال آیا تھا کیا کل کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جو مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کا کے ساتھ نہیں کرتے. تو میں نے آپ کے سامنے چند الفاظ رکھے تھے جس میں سے بعض کا لفظ تھا اور اکثر کا لفظ تھا. تو ایک لفظ آپ کے سامنے اور آ گیا، یعنی خیر الحدیث، اور ترجمہ میں اس کا کر رہا ہوں بہترین کلام. بہترین کلام. اب بہترین کلام کو آپ کبھی مرکب اضافی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کہیں گے اس میں تو صفت استعمال ہوئی ہے، اور وہ بہترین یعنی وہ جو سپرلیٹو ڈگری ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں اس کا استعمال ہے. تو یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ عربی زبان میں جو ہم صفات استعمال کرتے ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمپیریٹیو ڈگری کے طور پہ یا سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ، اس میں جب سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو اس صفت کو مضاف بنا کر لایا جاتا ہے. یعنی صفت آپ کی سپرلیٹو ڈگری کے طور پہ جب استعمال ہوگی تو اسے مضاف بنا کر لایا جائے گا، اور دوسرا اسم جو ہے مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوگا، اور پھر ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا بہترین. خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اس کنسٹرکشن میں آ رہا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں بہترین کلام. حدیث کا لفظ کلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. پھر اس کلام کے بعد اب کون سی چیز ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو حدیث کا ایک معنی جو ہے وہ کلام کے بھی ہیں. تو ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کلام
اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. وخیر الہدی، وخیر الہدی مرکب اضافی، ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہدیون راستہ، طریقہ. خیر الہدی کیا ترجمہ آپ کریں گے؟ بہترین راستہ، بہترین طریقہ. اب یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ خیر کا لفظ جو ہے وہ ہم اگر اس کنسٹرکشن میں استعمال ہوگا تو ہم بہترین کے معنی میں اس کو لے کر آئیں گے. تو خیر الہدی بہترین راستہ، ہدی محمد مرکب اضافی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. خیر کا اپوزٹ ورڈ شر. وشر الاموری، شر الاموری پھر مرکب اضافی بدترین کام، بدترین کام، بہترین کے مقابلے میں بدترین. وشر الاموری محدثاتها، اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اب یہ دیکھیں کل کا لفظ پھر مضاف بن کر آ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل کا مضاف الیہ جب آپ کو نکرہ نظر آئے اور واحد نظر آئے تو کس طرح ترجمہ کریں گے؟ ہر کے ساتھ. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور ہر نئی چیز. بدعۃ، بدعت. وَكُلَّ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت. ضلالۃ، گمراہی ہے. وَكُلَّ ضلالۃ، اور ہر گمراہی فی النار، آگ میں لے جانے والی. تو اب دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے مرکب اضافی جہاں تک پڑھ لیا اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آنی شروع ہو گئی ہیں. یہاں سے آج کے اس ابتدائی سبق سے جو آپ کو سبق ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جب ہم سپرلیٹو ڈگری کو مضاف بنا کر استعمال کریں گے، اور یہ سپرلیٹو ڈگری میں خیر کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا، شر کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یعنی وہ جو اصل میں وزن جو ہے وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے وہ ہم نے بنایا تھا افعلو کا وزن، یاد ہے نا، اکبرو. ٹھیک، تو یہ خیرون اور شرون کا لفظ اصل میں یہ اس وزن پہ تو نہیں ہے لیکن استعمال اس طور پہ ہوتے ہیں. یعنی یہ لفظ جو ہے اوریجنلی اخیرو یا اشررو کے طور پہ استعمال نہیں ہوتے بلکہ خیرون اور شرون کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ارحم الراحمین، بالکل وہی کنسٹرکشن ہے آپ کے سامنے، ارحم الراحمین. اب ارحمو اسی وزن پہ ہے نا، افعلو کے وزن پہ. تو خیر الرازقین، یہ بھی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ چیزیں چند آپ نے ایڈ کرنی ہے اپنے جو آپ نوٹس لے رہے ہیں، کیونکہ تمام چیزیں اس طرح بک میں ظاہر موجود نہیں ہے، لیکن جب آپ کا سوالات آتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وضاحت جو ہے کرنی پڑ جاتی ہے. تو بہرحال مرکب اضافی ہمارا جو ہے وہ سبق چل رہا ہے ابھی، اور یہ مزید ابھی چلے گا، اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور سب سے دلچسپ جو مرکب ہے مرکب ناقص وہ مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ تازہ کر لیں ذہن میں، ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. اور اب آپ کو پہچاننا عربی کنسٹرکشن میں ہے. اردو سے جب ہم عربی میں کرتے ہیں تو مقصد صرف ہوتا ہے تاکہ ہمارا کنسیپٹ جو ہے وہ پکا ہو جائے، ورنہ اصل مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سامنے عربی عبارت آئے اور ہم اس میں پہچانے کہ مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے، موصوف کون ہے اور صفت کیا ہے، اشارہ کیا ہے اور مشار الیہ کیا ہے. تو اصل مقصود تو ہمارا یہ ہے، لیکن کنسیپٹس کو پکا کرنے کے لیے ہم اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جب آپ بنا لیتے ہیں کنسٹرکشنز تو آپ کے کنسیپٹس میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک پکے ہو جاتے ہیں. تو ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے مرکب اضافی کہلاتا ہے. جس اسم کو نسبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے وہ مضاف الیہ کہلاتا ہے. مضاف کے لیے دو شرائط ہیں، اس پر الف لام نہیں آتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور اعراب ہلکا ہونے سے مراد کیا ہے؟ اسماء کی وہ کیٹیگری جن پہ تنوین آتی ہے ان کی تنوین ختم ہو جاتی ہے، اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون
ہٹ جاتا ہے، اور مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، جبکہ اردو میں جو ترتیب ہے اس کے برعکس ہے۔ آج اسی مرکب اضافی کو ہم مزید آگے لے کر چلتے ہیں۔ سادہ سا مرکب اضافی زید کا گھر، جی کیا بنے گی اس کی عربی؟ بیت زید، فاطمہ کا گھر، جی بیت فاطمہ تا، بیت فاطمہ تا، بیت زیدن اور بیت فاطمہ تا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ زیدن بھی جر میں ہے اور فاطمہ بھی جر میں ہے، لیکن ایک اسم منصرف ہے، دوسرا غیر منصرف ہے، اور منصرف اسم کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے، غیر منصرف اسم کا اعراب کس طرح شو کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ ایک پیج پہ موجود ہیں۔ اعراب کے حوالے سے ہم اس پیج کی طرف جو ہے وہ اکثر رخ کیا کریں گے۔ زید کا گھر، فاطمہ کا گھر، ان دونوں کنسٹرکشنز میں اب میں زید اور فاطمہ کی جگہ پر پروناؤنز استعمال کرنا چاہوں گا۔ یعنی زید کا گھر اردو میں کنسٹرکشن استعمال کروں گا اس کا گھر، ٹھیک ہے، اور فاطمہ کا گھر اردو میں جو کنسٹرکشن استعمال کروں گا اس کا گھر۔ تو اردو میں اس لفظ جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کو کور کر لے گا، کلیئر ہوگی نا بات؟ یہاں بھی آپ اس کا گھر کریں گے اور یہاں بھی اس کا گھر کریں گے، لیکن جب آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایک ہی لفظ دونوں جگہ پر کفایت نہیں کرے گا۔ آپ یہاں پر کریں گے زید کا گھر کے لیے his house اور her house، کلیئر ہوگی نا بات؟ تو جس طرح انگریزی میں آپ فرق کر رہے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی ظاہر بات ہے فرق ہوگا۔ تو جو ضمیر استعمال ہوگی وہ مذکر کے لیے، عربی میں آپ کو پتہ ہے اس میں تو اور زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ وسعت ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، کلیئر ہو گیا جی؟ تو آج ہم مرکب اضافی میں ضمائر کو استعمال کرنا جو ہے وہ سیکھیں گے۔ پہلی بات جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب اضافی میں جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے، میں ایک کنسٹرکشن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں، وہ کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، مضاف کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے یا مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے؟ مرکب اضافی میں ضمیر کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر۔ اس کو اچھی طرح جو ہے ذہن میں رکھیں کہ مرکب اضافی میں جب بھی ضمیر استعمال ہوگی وہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوگا، اور مضاف الیہ جو ہے وہ کس اعرابی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں۔ لہٰذا ہمیں جو ضمائر چاہیے وہ چاہیے حالت جر والے ضمائر۔ ہم نے ضمائر کا ایک چارٹ یاد کیا ہے، کون سا چارٹ یاد کیا ہے؟ حالت رفع والا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ تو یہ آپ کا حالت رفع والا چارٹ تھا، اور یہ ہم نے کیوں یاد کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم نے ضمائر کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا تھا مبتدا کی جگہ پر، اور مبتدا ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں حالت رفع والے ضمائر یاد کرنے تھے۔ اب ہمیں مرکب اضافی میں ضمائر استعمال کرنے ہیں، اور مرکب اضافی میں ضمائر استعمال ہو رہے ہیں مضاف الیہ کی جگہ پر، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا اب ہمیں حالت جر والے ضمائر جو ہیں وہ یاد کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح ہم ایک چارٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ عربی زبان میں اگر صرف ضمائر کے 2 چارٹس یاد کر لیں تو وہ کفایت کر دیں گے آپ کو، ایک حالت رفع والا چارٹ اور ایک آج جو چارٹ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں بورڈ پہ یا یاد کروا رہا ہوں وہ آپ کا حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں نصب کے ضمائر کی ضرورت پڑے گی تو ہم اس چارٹ کی طرف رخ کریں گے، جب ہمیں جر کے ضمائر کی ضرورت پڑے گی تو بھی ہم اسی چارٹ کی طرف جو ہے وہ رخ کریں گے۔ تو چارٹ ہم اب بورڈ پہ لکھیں گے، میں آپ کے سامنے بناتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اسی چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم
مرکب اضافی مختلف جو ہے وہ بناتے ہیں. ضمائر حالت نصب اور حالت جر میں. ایک رفع کا چارٹ آپ کا پورا ہو چکا ہے. یہ چارٹ جو ہے نصب اور جر کے ضمائر کا ہے. اور حالت رفع والا جو چارٹ تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 14 ضمائر تھے. عربی زبان میں 14 ضمائر استعمال ہوتے ہیں. 3rd پرسن پروناؤنز ہیں آپ کے, 2nd پرسن پروناؤنز ہیں اور 1st پرسن پروناؤنز ہیں. تو بالکل اسی طرح چارٹ بنے گا آپ کا 1st پرسن پروناؤنز, بلکہ 3rd پرسن سے عربی میں چونکہ انگریزی میں آپ 1st پرسن سے شروع کرتے ہیں اور 3rd پرسن تک جاتے ہیں, جبکہ عربی میں اور اردو میں آپ 3rd پرسن سے شروع کر کے 1st پرسن کی طرف آتے ہیں. تھرڈ پرسن میں آپ کا مذکر مؤنث, پھر 2nd پرسن میں مذکر اور مؤنث, اور پھر 1st پرسن میں مذکر اور مؤنث واحد اور جمع. دیکھیں ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, رفع والے بول رہا ہوں. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا اور نحنو. اب ہوا حالت رفع میں ہے, لیکن اگر ہم حالت نصب یا جر میں ضمیر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کریں گے ہو. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں یہ لفظ کے ساتھ متصل ہوتے ہیں, ملا کر لکھے جاتے ہیں, لہٰذا ان ضمائر کو ہم اٹیچڈ ضمائر کہیں گے. ٹھیک ہے, اٹیچڈ. اور اس اٹیچڈ کو شو کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک لائن ڈال دوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اٹیچڈ ضمائر ہیں. آپ یاد کرتے ہوئے اس اٹیچڈ لفظ کو بولیں یا نہ بولیں, یا کم از کم ایک دفعہ ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ضمائر جو ہیں آپ کے اٹیچڈ ہیں. تو ہوا کی جگہ پر ہم نصب اور جر میں ہو استعمال کریں گے, اور ہما کی جگہ پر حالت نصب اور جر میں اٹیچڈ ہما استعمال کریں گے. ان دونوں میں فرق ہو گیا نا. ہما, وہاں بھی ہما تھا حالت رفع میں, نصب اور جر میں بھی ہما ہے, لیکن وہ ہما آپ کا ڈیٹیچڈ ہما تھا, اور یہ ہما جو ہے اٹیچڈ ہما ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی یہ آپ کو لفظ کے بعد اس کے ساتھ ملے ہوئے نظر آئیں گے ضمائر. ہم اس کے مقابلے میں اٹیچڈ ہم. ٹھیک. ہیا اس کے مقابلے میں اٹیچڈ ہا. ہما اٹیچڈ ہما. ہننا اٹیچڈ ہننا. تو آپ دیکھیں کہ صرف رفع والے چارٹ سے 2 ضمائر مختلف ہیں. ایسے ہی نا, وہاں پر تھا ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, یہاں پر ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, لیکن اٹیچڈ. یہ آپ نے ضرور بولنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کون سے ضمائر بول رہے ہیں, نصب اور جر والے ضمائر بول رہے ہیں. انتا تھا 2nd پرسن میں ہمارے پاس, یہاں پر ہوگا اٹیچڈ کا. انتما اٹیچڈ کما. انتم اٹیچڈ کم. انتی اٹیچڈ. انتما اٹیچڈ کما. انتنا اٹیچڈ کننا. تو کا کما کم, کی کما کننا, لیکن اٹیچڈ. یہاں پر تھا انا میں, یہاں پر آ جائے گا اٹیچڈ یا, اور یہاں پر تھا نحنو, یہاں پر آ جائے گا اٹیچڈ. تو یہ جی آپ کے ضمائر حالت نصب اور جر والے. اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا, اٹیچڈ نا. کلیئر ہو گیا؟ ایک مرتبہ میں بولتا ہوں, پھر آپ میں سے چند جو ہے طلبہ وہ سنائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم ان ضمائر کو
مرکب اضافی میں استعمال کریں گے جی. اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اٹیچڈ نا. اٹیچڈ ہو ہما ہم, اٹیچڈ ہا ہما ہننا, اٹیچڈ کا کما کم, اٹیچڈ کی کما کننا, اٹیچڈ یا اور اٹیچڈ نا. ہاں جی, اب ہم آتے ہیں اپنے مختلف مرکب اضافی جو ہم نے ایگزامپل دی تھی. ہم نے کہا زید کا گھر, اور اس کی عربی تھی ہمارے پاس بیت زیدن. اب میں کرنا چاہتا ہوں زید کی جگہ پر ضمیر استعمال تو کروں گا اس کا گھر. تو آپ دیکھیں بیتو تو مضاف ہے ہمارا, اور اب اس کے لیے میں جو ضمیر استعمال کروں گا جو زید کے مطابق ہوگی, اور زید ہمارا واحد مذکر ہے, لہذا واحد مذکر غائب کی ضمیر کون سی ہے؟ اٹیچڈ ہو. اٹیچڈ ہو, ٹھیک ہے. اس لیے میں اسے اٹیچ کروں گا اس کے ساتھ, اور یہ آپ کا بن جائے گا بیتو ہو. بیتو ہو. تو اب یہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے نا اٹیچ والی, وہ آپ کے سامنے آ گئی. بیتو ہو, ہز ہاؤس, اس کا گھر. ان ضمائر کو آپ اگر صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں نا تو انگریزی میں لازمی ٹرانسلیٹ کریں, اس میں آپ کا کانسیپٹ انشاءاللہ بالکل کلیئر ہے, کیونکہ اردو کی نسبت انگریزی میں یہ چیز زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے. تو ہز ہاؤس بیتو ہو. اگر میں کہنا چاہتا ہوں ہر ہاؤس بیتو ہا, بیتو ہا, کلیئر ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں یور ہاؤس بیتو کا, یعنی یو میرا مخاطب جو ہے مذکر ہے, ٹھیک ہے. یور ہاؤس بیتو کا, اور اگر میرا مخاطب مؤنث ہو تو میں کہوں گا بیتو کی. یور ہاؤس انگریزی میں دیکھیں دونوں کے لیے یور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, کلیئر ہو گیا نا. تو بیتو ہو, بیتو ہا, بیتو کا, بیتو کی. بیتو ہو, بیتو ہا, بیتو کا, بیتو کی. کلیئر. اب بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ مرکب اضافی میں ہم ضمائر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اور ضمائر جو ہیں وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہوں گے, اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, لہٰذا حالت جر والے ضمائر ہمیں چاہیے. تو بیتو کو میں مضاف بنا کر, بیتو کو میں مضاف بنا کر تمام ضمائر کے ساتھ گھمانے کی کوشش کرتا ہوں. بیتو ہو, اس کا گھر. بیتو ہما, ان دونوں کا گھر. بیتو ہم, ان سب کا گھر. بیتو ہا, اس مؤنث کا گھر. ٹھیک ہے, عورت نہیں کہنا اس لیے کہ بلی کا گھر بھی ہو سکتا ہے, تو بلی مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی بیتو ہا ہی کریں گے ہم, ٹھیک ہے. وہاں عورت نہیں ڈھونڈتے پھر آپ کہیں کہ وہ عورت کہاں چلی گئی. تو بیتو ہا, اس مؤنث کا گھر. بیتو ہما, ان دو مؤنث کا گھر. بیتو ہننا, ان سب مؤنث کا گھر. بیتو کا, تیرا گھر, مذکر سے خطاب ہے, تیرا گھر. بیتو کما, شاہد صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کا گھر. بیتو کما. اور بیتو کم, تم سب کا گھر. کلیئر ہو گیا. بیتو کی, مؤنث میری مخاطب ہو تو میں کہوں گا بیتو کی, تیرا گھر. بیتو کما, دو مؤنث سے میں مخاطب ہوں, تم دونوں کا گھر. اور بیتو کننا, تم سب مؤنث کا گھر. کلیئر ہو گیا. اور ہم سب کا گھر بیتو نا, ہم سب کا گھر بیتو نا. کلیئر ہو گیا جی. اب رہ گیا میرا گھر, ٹھیک ہے. میرا گھر, اب میرا گھر ہے ظاہر ہے تو وہ خاص ہی ہوگا. اب صرف سمجھ لیں کہ میرا گھر اگر ہم کنسٹرکشن کو لے کے آئیں اسی طریقے سے, بیتو ہمارا مضاف ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے یا کو, اٹیچ یا کو استعمال کرنا ہے. اب یہ یا جو ہے یہ دیکھیں کس کی جگہ پہ استعمال ہوئی ہے؟ انا. انا تھی نا اس کی جگہ پہ حالت رفع میں. تو انا ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, صحیح. اب یہاں پر یا سے پہلے آ رہا ہے پیش. یا کی پیش سے آبسا بنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی بنتی ہے زیر کے ساتھ, دوستی ہے. اور یہ ویسے بھی چاہتی ہے کہ میرے سامنے جو بھی ہو زیر ہو. انا یہی چاہتی ہے نا,
انا کی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ جو کوئی میرے سامنے وہ زیر ہو، لہٰذا اسم جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے زیر والی اس کو پوری کرتا ہے، اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. یہ پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، فعل اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرے گا. جب فعل آئے گا تو اس وقت پھر بات آپ کے سامنے دوبارہ آئے گی، لیکن اصل میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یا کی بنتی ہے زیر کے ساتھ، یا سادہ سی بات ہے کہ یا چاہتی ہے میرے سامنے ہر کوئی زیر ہو، لہٰذا اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے اور اس پیش کی جگہ پر زیر اس پر آ جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے آپ کا بیتی، میرا گھر. ٹھیک ہے، میرا گھر. تو پوری آپ کی گردان ایک سامنے ہوگی آپ کی. اب بیتو کی جگہ پر میں ایک اسم دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کو مضاف کی جگہ پر استعمال کر کے پوری گردان جو ہے مکمل کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، اسم آپ کو میں مضاف کے لیے دے رہا ہوں رب. رب نسب میں کیوں لے کے جا رہے ہیں اسم؟ ہاں جی، ربہ، ربہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رب، ربہ. جی ربہما، ربہم، ربہا، جی ربہما، ربہن، ربو کا، من ربو کا، من ربو کا. آپ کو سوال یاد کروانے شروع کر دیے میں نے. جی ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، اور ربنا. ربنا، ربنا نہیں بولنا، ربنا، کیونکہ رفع میں ہم بول رہے ہیں تو ربنا تو حالت نصب میں چلا جاتا ہے. وہ نصب میں کیوں جاتا ہے؟ ہمیں نصب کی کوئی بات جو ہے پتہ نہیں ہے، اس لیے رفع میں ہم پریکٹس کریں. اب انہی کنسٹرکشنز کو ہم جملے بنا کر استعمال کریں گے. پہلا جملہ آپ سے شاہد صاحب، مبتدا و خبر کا تعین کریں. میرا گھر دور ہے، جملہ لکھ رہا ہوں، میرا گھر دور ہے. میرا گھر مبتدا اور خبر جو ہے وہ دور ہے، خبر دور ہے. اب میرا گھر کی عربی آپ کو آ چکی ہے، کیا ہے؟ بیتی. تو مبتدا کی جگہ پہ رکھ دیں گے آپ بیتی، اور خبر لے ہیں اس کے لیے بیدن، بیتی بیدن. دیکھ جملے بننے شروع ہو گئے، بیتی بیدن. جی ڈاکٹر صاحب، میرا گھر قریب ہے، میرا گھر قریب ہے، بیتی قریبن. جی میرا گھر خوبصورت ہے، بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے. میرا گھر بڑا ہے، بڑا بڑا، کبیر، ماشاءاللہ. اکبر ہے کمپیریزن کے لیے، کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری کے لیے آپ استعمال کریں گے اکبر کا لفظ. کبیر کے معنی بڑا، بیتی کبیر، میرا گھر بڑا ہے. میرا گھر چھوٹا ہے، بیتی صغیر، ماشاءاللہ. کلیئر ہو گیا؟ اب صاحب اس کا گھر چھوٹا ہے. اب اس کا گھر میں کہہ رہا ہوں نا، تو آپ دو جگہ بلنک کریں گے، یہ بھی اس کا گھر ہے، یہ بھی اس کا گھر ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب میں آپ کو جینڈر مینشن نہ کروں تو آپ نے اسے مذکری کنسیڈر کرنا ہے. بیتہ صغیر، ماشاءاللہ، بیتہ صغیر، اس کا گھر چھوٹا ہے. جی ذیشان، اس مؤنث کا گھر خوبصورت ہے. بیتہا جمیلتن، اور جمیلن دو بازیں آ رہی ہیں. بیتہا جمیلن. اصل حیثیت مرکب اضافی میں کس کو حاصل ہے؟ مضاف کو. ٹھیک ہے، کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی، کل اس پہ تفصیل سے بات ہوئی تھی. کل زور کس پہ ہے؟ کل پہ. مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے، لہٰذا اس مضاف کے مطابق آپ جو ہے خبر لائیں گے. گھر خوبصورت ہے نا، وہ ہے یا نہیں اس سے ہم بحث نہیں کر رہے. بیتہا
जमील। क्लियर हो गया जी? जी, आपका घर खूबसूरत है। आप मुज़क्कर ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अब तो इसमें तो मुज़क्कर मुअन्नस वाला मसला भी नहीं है ना, इसलिए कि जब मैं खिताब कर रहा हूँ तो उसी पता चलेगा कि मुज़क्कर से कर रहा हूँ या मुअन्नस से कर रहा हूँ। बैतुका जमीलुन, माशाअल्लाह, बैतुका जमीलुन। जी, हमारा घर बड़ा है। बैतुना कबीरुन, हमारा घर बड़ा है। जुमला है दानिश, अल्लाह मेरा रब है। मुब्तदा खबर का तयन करें। अल्लाह मुब्तदा और मेरा रब है खबर। जी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब, अल्लाह उसका रब है। जी अरसलान, अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाहु रब्बुहु। इरफान, अल्लाह उन दोनों का रब है। अल्लाहु रब्बुहुमा, दो की बात नहीं, असल में देखिए अल्लाहु रब्बु, अल्लाहु रब्बुन है ना, अल्लाह रब है। अब उस रब को हम इजाफत कर रहे हैं, कभी वाहिद मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं, कभी मुसन्ना मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं, कभी जमा मुज़क्कर की तरफ कर रहे हैं। यानी अल्लाहु रब्बुहु, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाहु रब्बुहुम, अल्लाहु रब्बुहा, अल्लाहु रब्बुहुमा, अल्लाहु रब्बुहुन्ना, अल्लाहु रब्बुका, अल्लाह तेरा रब, अल्लाहु रब्बुकुमा, ए अरसलान और इरफान, अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाह तुम दोनों का रब है। और या तो लाबु, ए तलबा, अल्लाहु रब्बुकुम, अल्लाह तुम सबका रब है। अल्लाहु रब्बु की, मुअन्नस से मैं कहूंगा अल्लाहु रब्बु की, अल्लाह तेरा रब है। अल्लाहु रब्बुकुमा, अल्लाह तुम दोनों का रब है। अल्लाहु रब्बुकुन्ना, अल्लाह तुम सबका रब है। अल्लाहु रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। और अल्लाहु रब्बु ना, अल्लाह हम सबका रब। क्यों? क्लियर होगी? यानी जितनी हमने एग्जांपल्स किए हैं उस हवाले से मैं समझता हूँ कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अब जरा पिछले जुमले हम थोड़े से कर लेते हैं। जी, मेरी गाड़ी नई है। सैयारती, सैयारती नहीं है, सैयारती जदीदतुन, ये एक ही बात नहीं होती। यानी जदीद जदीद एक ही बात, एक ही बात नहीं है, फर्क है। सैयारती जदीदतुन, देखिए मुरक्कब इजाफी में असल हैसियत किसको हासिल है? मुज़ाफ को। लिहाजा उस मुज़ाफ के हिसाब से आप खबर ला रहे हैं। सैयारती जदीदतुन, मेरी गाड़ी नई है। मेरी गाड़ी नीली है। सैयारती ज़रक़ाउ, माशाअल्लाह, सैयारती ज़रक़ाउ, मेरी गाड़ी नीली है। अब मैं इन पे हरकत ना भी लगाऊं तो इस तरह जुमला आपके सामने लिखा हो तो आप इसे बिल्कुल सही पढ़ेंगे आपके वाले से कि आपने जुमला इसमें पढ़ लिया और आपको पता है कि इसको कैसे पढ़ना है। सैयारती ज़रक़ाउ, मेरी गाड़ी स्याह है। माशाअल्लाह जी। सैयारती सौदाउ, सैयारती सौदाउ, मेरी गाड़ी सफेद है। सैयारती बैदाउ, ठीक है जी। मेरी गाड़ी सब्ज है। सब्ज होती है गाड़ी? ग्रीन कलर होता है गाड़ी का, होता है ना जी। सैयारती खज़राउ, मेरी गाड़ी सुर्ख है। हबीब साहब, सैयारती हमराउ। अब इतनी गाड़ियों की क्या जरूरत है? यानी एक घर में आपको 4-4 गाड़ियां भी मिलती हैं आमतौर पे, और किसी से पूछा जाए कि जितनी गाड़ियां क्यों, तो जवाब ये मिलता है कि गाड़ियां रखना हराम तो नहीं है। क्यों तारिक साहब? एक से ज्यादा गाड़ी रखना हराम तो नहीं है ना? है जरूरत। 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी होती हैं। तफसील हाँ बहरहाल वो देते हैं कि एक गाड़ी जो है वो, उसमें मैं ऑफिस जाता हूँ और एक गाड़ी पे वापस आता हूँ। 2 हो गई।
ایک گاڑی جو ہے وہ بیگم صاحبہ کے لیے، ٹھیک ہے، ان کو کہیں لے جانے اور لے آنے کے لیے. ایک گاڑی بچوں کے لیے، اسکول لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک گاڑی اب یہ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں جی کبھی نہیں بھی جانا ہوتا، ٹھیک ہے نا، کبھی نہیں بھی جانا ہوتا اس لیے رکھی ہوئی. بہرحال گاڑی ایک ہی کافی ہے. میں نے لکھا آپ کے سامنے اللہ ربہ. یہ میں نے اس ہا پر جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے اس میں نے الٹا پیش ڈالا ہے، ایسے ہی ہے نا، اس میں میں نے الٹا پیش ڈالا ہے، اٹیچڈ ہو. یہ آپ کو کبھی الٹے پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، یہ آج آپ نے غور کرنا ہے جا کے. کبھی آپ کو یہ کھڑی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، کبھی آپ کو یہ سیدھی زیر کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی، کبھی آپ کو اپنی نارمل حرکت جو ہے سیدھی پیش اس کے ساتھ لکھی ہوئی ملے گی. ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں کلیئر ہوگی. کبھی الٹی پیش کے ساتھ، کس ضمیر کی بات کر رہا ہوں؟ اٹیچڈ ہو کی بات. کبھی الٹی پیش کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھے پیش کے ساتھ. یہ آپ نے غور کرنا ہے. آج جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا کل کلاس میں آنے سے پہلے تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، تو اس میں آپ نے غور کرنا ہے اور اپنے طور پہ کوئی ریزلٹس نکالنے ہیں. اس بات کا جواب میں آپ کو کل دوں گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. سعودیہ کے مصحف میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گا، آپ کو الٹی پیش ہا پر نظر نہیں آئے گی، وہ پیش ہی نظر آئے گی اور ساتھ ایک واو نظر آ جائے گا. وہ اس الٹی پیش کو پیش اور واو کے ساتھ شو کرتے ہیں. کھڑی زیر کو وہ زیر اور یا کے ساتھ شو کر دیتے ہیں، اور کھڑی زبر کو وہ زبر اور الف کے ساتھ شو کر دیتے ہیں. تو یہ ہر جگہ کا اپنا سٹائل ہے لکھنے کا، لیکن چونکہ ہمارے سامنے جو مصحف ہے وہ یہیں پر استعمال ہونے والا مصحف ہوتا ہے، اس لیے ہم جب وہاں جا کر پڑھتے ہیں مصحف تو ہمارے لیے مشکل جو ہے بنتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو علامات ہمارے ہاں ہیں ہی نہیں. لیکن اس ہا پر الٹا پیش، کھڑی زیر، سیدھا پیش، زیر نارمل کب آتی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی کل بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن.